اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد بھی رکھوں گا، تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، میں تمہاری تائید بھی کرتا رہوں گا، میری نصرت بھی تمہاری شامل حال رہے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کسی نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں خود یہ ذکر کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ احادیث میں اسی کی تشریح ہے کہ انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرک بیا شفتاہ، جب تک وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور وہ حدیث کے جس کا ذکر صبح ہوا تھا اس میں بھی یہی بات ہے، وانا معہ اذا ذکرنی، یہ بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر دین کی راہ پر اور دعوت کی راہ پر اور اطاعت کی راہ پر بھی جمنے کے لیے اس نے نسخہ یہی بتایا ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے فاصبر لحکمک فانک باعیننا، ہمارے فیصلے اور حکم کے اوپر جم جاؤ، اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں آنکھوں کے سامنے، اور آنکھوں کے سامنے ہونا اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو جب اس نے فرعون کے دربار کی طرف بھیجا جہاں ان کے لیے جان کے بھی خطرات تھے اور بہت سارے خطرات تھے، تو تسلی ان الفاظ میں دی کہ فإننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو کچھ ہوگا اس کو سنوں گا بھی اور دیکھوں گا بھی۔ تو گویا دعوت کی راہ میں، جہاد کی راہ میں اور ہر راہ میں یہی ایک احساس کہ اللہ ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ طریقہ ہے جس سے وہ ساری صفات حاصل ہوتی ہیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہیں؟ جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے، اس کے اندر دل کا دھیان بھی شامل ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور عمل میں اطاعت بھی ہے اور جہاد اور دعوت بھی۔ اور یہ قرآن مجید نے ذکر کو ان سارے مفاہیم میں، ان سارے معنی کے اندر مختلف جگہ استعمال کیا۔ مثلا نماز کے بارے میں کہتا ہے منافقین کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے۔ ظاہر نماز میں زبان تو پوری طرح مصروف رہتی ہے سارے کلام اور تسبیحات پڑھنے میں، جسم بھی مشغول رہتا ہے ذکر کرنے میں رکوع و سجدے اور قیام کے ذریعے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ دل جو ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کا یاد کرنا بھی دراصل ذکر ہے، اور زبان کا تو ایسی بات ہی نہیں جس سے تعارف کی ضرورت ہو یا ثبوت کی، اس لیے کہ تسبیح اور حمد اور تکبیر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ پورا شامل ہے۔ عمل کے لحاظ سے اگر آپ نمازی پر غور کریں تو یہ ذکر کا ایک بڑا جامع مجموعہ ہے جس میں دل کا دھیان بھی ضروری ہے، زبان سے تسبیحات اور تکبیر کا اظہار بھی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی اور قیام سب کے ذریعے ذکر اللہ کا، اس کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ سورہ جمعہ کے آخری حصے پر غور کریں تو وہاں یہ مفہوم بالکل چمک کے سامنے آتا ہے